مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، شعبہ روحانی علاج کو ماہانہ اس شعبے سے الحمدللہ لاکھوں لاکھ لوگ رابطہ کرتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کرتے ہیں۔ اور جیسا سلسلہ روحانی علاج و استخارہ ہے، اس میں بھی ایک تعداد ہے، لوگ کالز کرتے ہیں، ناظرین کی طرف سے میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ ہمیں روحانی علاج معلوم کرنا ہے، وظیفہ معلوم کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اوراد و وظائف کے ضروری آداب بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم نے کسی بھی وظیفے پر عمل کرنا ہے یا کوئی بھی وظیفہ پڑھنا ہے، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، تو اولاً ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، وہ چند ضروری آداب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور یہ ہر عمل کرنے والے کے لیے اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ آداب کون سے ہیں کہ جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ اولاً ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، تو اولاً نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں۔ اولاً رضا الہی عز و جل کا حصول، اور ثانیاً یہ کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی قرآنی آیت پڑھیں، تو تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اعتقاد بھی مضبوط ہونا چاہیے، یقین بھی کامل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، تو نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کریں۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات یہ لازمی کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو وظیفے کے اول و آخر درود پاک یہ لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں نا، تو وظائف پڑھنے کے بعد صرف اپنے جائز مقصد کے لیے دعا نہ مانگیں، ساتھ ساتھ آقا کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے بھی دعا کیجیے، دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے دعائیں تو کرنی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دکھیاری امت کی، آقا کی ساری امت کی کے لیے دعائیں کرنی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے نا، تو ہو سکے تو تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر، جہاں پر کسی کی آمد و رفت نہ ہو، تو وہاں پر وہ وظیفہ پڑھا جائے، تاکہ یکسوئی ملے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو اس دوران کوشش کر کے کم کھائیں، غذا بھی سادی ہونا چاہیے، اور پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کہ پیٹ بھرے لوگ یہ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ تو یہ ناظرین چند ضروری آداب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کسی روحانی علاج پر عمل کریں، تو ان احتیاطوں کو، ان ضروری آداب کو پیش نظر ضرور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب بھی وظیفہ پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے ایسی تاثیر ملے گی، ایسی روحانیت ملے گی، اور جس جائز مقصد کے لیے ہم وہ عمل کر رہے ہیں یا وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمارا وہ جائز مقصد بھی پورا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہے۔ دشمن سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے، کیا عمل کیا جائے، آئیے اس بارے میں ہم سنتے ہیں۔
اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو روزانہ یا قابضو یا باسطو اس کو 30 مرتبہ پڑھے، روزانہ یہ عمل کرتا رہے، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو روزانہ کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت میں رہیں گے، امن میں رہیں گے، اللہ کی رحمت میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، یا قابضو یا باسطو 30 مرتبہ روزانہ یہ عمل کرنا ہے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دشمن کے وار سے محفوظ رہیں گے اور حفظ و امان میں رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا ناظرین دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج ہوتا ہے۔ بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہونا، تو یہ وظیفہ جو ابھی آپ کو بیان کیا گیا، دکھایا گیا، بتایا گیا، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت رہے گی۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ شیطان یہ اس دشمن سے بھی بچنے کے لیے، اس کے وار سے بچنے کے لیے بھی ہمیں حفاظتی اوراد پڑھنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے حیلوں سے بچنے کے لیے اور اس کے وار سے بچنے کے لیے حفاظتی اوراد پڑھنے چاہیے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی سر، میں جاب کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے کہیں بھیجنا میرا کام نہیں بن رہا، تو مہربانی کر کے ذرا اس کے لیے استخارہ کر دیں۔ صحیح، والدہ کا نام ہے سریہ بی بی اور میرا نام ہے توصیف احمد۔ صحیح ہے توصیف بھائی، آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا ہے، اس سلسلے میں شامل رہیے گا، آپ کا استخارہ کر کے آپ کو جواب بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی شاپ ہے یو پی ایس اور سولر کی، تو اس میں کچھ عرصے سے بہت زیادہ لاس آ رہا ہے۔ پروفٹ تو پروفٹ رہا، سیل بھی کم ہو گئی ہے اور نہ ہونے کے برابر سیل ہو گئی ہے۔ صحیح ہے، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مجھے پوری جلد پہ بیماری ہے، پوری جلد خراب ہو گئی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری امی کا نام نسرین بی بی ہے اور اس کی امی کا نام مختار بی بی ہے۔ میری امی کی ہر وقت آنکھوں میں درد رہتا ہے اور جسم میں بھی درد رہتا ہے، ان کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، پلیز اس کا استخارہ فرما دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی کرتے ہیں استخارہ، اگلی کال چلائیے۔ میرا نام وقاص ہے، میں ٹنڈو آدم سے بات کر رہا ہوں، مجھے استخارہ کروانا ہے۔ میں جس کام کے لیے طرف قدم بڑھاتا ہوں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس میں سستی محسوس ہوتی ہے اور نہ کرنے کا من کرتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، جس طرح کے مزدوری دیہڑی جو بھی مزدوری کرنا چاہتا ہوں اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے، تو اس بارے میں مجھے کوئی استخارہ کروانا ہے، کیا مجھ پہ کوئی جادو وغیرہ یا کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سستی ہے میرے اندر۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے اور اس کا ہمیں استخارہ کرانا ہے، اس کا نام ارسلان ہے اور والدہ کا نام رخسانہ ہے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری وائف اکثر جو ہے وہ بیمار ہی رہتی ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی بی پی لو ہو جاتا ہے تو کبھی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، تو برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے بتا دیں۔ ان کا نام ہے صفیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی کالز ہیں، استخارے بھی آپ فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین جب تک ہم آپ کے روحانی علاج یہ بیان کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میری دکان ہے اور دکان میں آمدنی کم ہو چکی ہے اور کافی نقصان بھی ہو رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک کام آپ کیجئے گا، جو آپ کی دکان ہے نا، تو آپ دکان میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے نا، عمل یہ کرنا ہے کہ ایک سادہ سا کاغذ لیجئے گا اور سادے سے کاغذ پر 35 بار 35 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ لکھ لیں، سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار میں خوب برکت بھی رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری سیل اچھی ہو جائے اور آمدنی میں برکت بھی رہے تو کوشش کیجئے کہ صدقہ
یہ ضرور دیجیے. راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیجیے. صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے. خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے صدقہ دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور ظاہری معاملات کو بھی ذرا پیش نظر رکھیے گا، وجوہات پر بھی غور کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے. اگر خود کی کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میری جسم کی جو جلد ہے نا یہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں، اگر کسی کی جلد خراب ہو جائے یا جلدی امراض میں وہ مبتلا ہو تو سورۃ المؤمنون کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. سورۃ المؤمنون کی یہ آیت اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں. جسم کی جو جلد آپ کی خراب ہو رہی ہے نا، آپ نے اس پر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پینا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے جسم کی جو جلد ہے یہ بہتری کی طرف آ جائے گی. جو بھی بیماری لگی ہے، جو خرابی ہو چکی ہے، وہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے. تا حصول شفا آپ اس عمل کو جاری رکھیے گا. ایک مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، مگر یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ اس کا تعویذ بھی حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات. جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، جوابات نوٹ کیجئے گا. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، توصیف بھائی، تو بتا رہے تھے کہ کافی جاب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، چکر بھی لگا رہے ہیں، لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام ان کے نہیں بن پاتے، بنتے بنتے جو ہے نا وہ ایک دم رک جاتے ہیں. توصیف بھائی نے استخارے کے لیے کہا اور ان کا استخارہ کیا گیا. توصیف بھائی، آپ کے استخارے میں جو آپ نے جاب کا بتایا کہ بار بار آپ جاب تلاش کرتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، کام نہیں بن رہا، تو استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے، عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں وقتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل پریشانی کو دور فرمائے. وظیفہ نوٹ کر لیں، یا لطیف، یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائم یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. غیر مکروہ وقت کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے. اول و آخر درود پاک پڑھ لیجئے. اسکرین پر آپ نے یہ لفظ لکھا ہوا بھی ملاحظہ فرمایا، یا لطیف 182 ٹائم، 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. اور درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی جو یہ مشکل ہے، اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کو آسانی نصیب. صحیح. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی رہتی ہے ان کی والدہ. کیا ان کے ساتھ ہے کوئی عملیات، اثرات وغیرہ؟ نسرین نام بتایا تھا انہوں نے. جی، ایک بھائی انہوں نے کال کی، یہ بتایا کہ ان کی والدہ کے جو ہے وہ جسم میں بھی درد رہتا ہے، اسی طرح اور بھی کچھ تکالیف کا بتایا. تو ان کی والدہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں والدہ کے ساتھ کوئی بھی عملیات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا مسئلہ ہے. آپ کی والدہ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے ایک روحانی علاج عرض ہے، یا شکورو، یا شکورو 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی اپنی والدہ کو پلا دیں. والدہ خود بھی یہ عمل کر سکتی ہے، یا یہ پڑھ کر والدہ کو دم کر کے جو ہے پانی پر یہ دے دے. اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ہے نام یا شکورو، 41 ٹائم پڑھنا ہے. اچھا، پانی پہ دم کر کے پلانا ہے والدہ؟ جی، پانی پر دم کر کے یہ پانی. کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھ کر ہم ہاتھوں پہ دم کریں اور آنکھوں پر بھی لگا لیں؟ تو اس کا بھی ناظرین ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ ہے آسان سا عمل ہے، مزہ آئے گا الحمدللہ عز و جل پڑھنے میں. وہ کیا کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے نا تو ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا نورو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ آپ اپنی انگلیوں پر دم کر لیں، دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں 11 ٹائمز. یا نورو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر انگلیوں پہ دم کیا ہاتھوں کی اور اپنی آنکھوں پر پھیر لیا. یہ بھی الحمدللہ آنکھوں کی بیماری کے لیے، اور جن کے اللہ نہ کرے آنکھوں میں کوئی مرض ہے تو یہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کے مطابق عمل کیجیے گا. یہ ہمارے وقاص بھائی نے کوئی اپنی ایسی کیفیت بتائی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کام کے لیے جب جاتا ہوں نا، ہاتھ بڑھاتا ہوں تو سستی طاری ہو جاتی ہے، اور مزدوری پہ جاتا ہوں، کام کاج کے لیے نکلتا ہوں تو سستی طاری ہو جاتی ہے. اب یہ معلوم کرے کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے میرے ساتھ؟
جی وقاص بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا. وقاص بھائی آپ کے استخارے میں جو آپ نے اپنی پرابلم بتائی، جو مسئلہ بتایا، اس کے جواب میں کوئی بھی آپ کے ساتھ جادو وغیرہ کا یا عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں. اس کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 255 255 پر یہ وظیفہ ہے، یا مقتدر، یا مقتدر. یہ 20 مرتبہ، جسٹ 20 ٹائم، صرف 20 مرتبہ یہ وظیفہ روزانہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے میں رہیں گے. یعنی کوئی جادو نہیں ہے ان کے ساتھ؟ ان کے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی جادو وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ پر یہ چیز سوار بھی نہ کریں، اپنے ذہن پر اس معاملے میں زیادہ سوچے بھی نہ. اسی لیے ان کو ایسا وظیفہ دیا گیا ہے کہ یہ روزانہ اللہ عز و جل کے یہ نام ہے، یا مقتدر، ڈیلی 20 ٹائم، 20 مرتبہ انہوں نے یہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے کال کی تھی، ارسلان نام بتایا تھا کہ طبیعت ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے، خراب رہتی ہے. جی انہوں نے جو کال کی اور ارسلان بھائی کا، ان کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا. ارسلان بھائی کے استخارے میں جو جواب موصول ہوا ہمیں، وہ ان کے ساتھ بیماری وغیرہ ہی کا معاملہ ہے، کوئی بھی عملیات یا بندش کا معاملہ نہیں. صحیح. تو اس کے لیے ایک وظیفہ عرض ہے، یا معید، یا معید. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت اسے پڑھتے رہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی جو بھی بیماری ہے یہ دور ہوگی. اسکرین پر آپ یہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں. صحیح. یا معید، چلتے پھرتے لا تعداد مرتبہ یہ پڑھنا ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ یہ بیمار رہتی ہیں، کئی بیماریوں کا انہوں نے بتایا تھا. ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا معاملات آ رہے ہیں؟ اس صفیہ بنت رشیدہ جو انہوں نے اپنی اہلیہ کا بتایا، وائف کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا. تو ان کے ساتھ عملیات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. استخارے میں جو جواب موصول ہوا وہ بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہے. ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا سلام. سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس نام کی برکت سے سلامتی ملے گی. یا سلام 33 ٹائم، 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی جو ہے نا انہیں پلائیں. یا تو خود مریضہ دم کر لیں اور پانی وہ پی لیں، یا یہ اپنی وائف کے لیے دم کر کے انہیں یہ پانی پلائیں. اول و آخر درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے ان کی بیماری دور ہوگی اور شفا نصیب ہوگی. اور گھبرانا نہیں ہے ناظرین، جو آپ کو بتائے گئے حضور دل کے ساتھ آپ نے یہ وظائف پڑھنے جو آپ کو بتائے گا اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. اور آج تو ویسے بھی سلسلے کی ابتدا میں آپ نے وظائف پڑھنے کے کچھ آداب بھی الحمدللہ کہ وظائف جب پڑھے جائیں تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان آداب کو پیش نظر رکھیں. اچھا اس میں دو چیزیں آپ نے میں پوچھنا چاہوں گا بیسکلی جو ذکر کی. ویسے تو بہت سارے آداب بتائے، ایک آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ دے لیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ صدقہ دے لیں؟ وظیفہ کرنا ہے گا بیماری کے لیے، انہوں نے ہم سے وظیفہ پوچھا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دے لیں. تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ کس وجہ سے؟ پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اللہ اکبر، اللہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے ناظرین، جب یوں سمجھیے کہ ساری تدبیریں جواب دے جائیں نا، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، راہ خدا عز و جل میں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج، اپنے بیماروں کا علاج یہ صدقے کے ذریعے کرو، اس کی برکتیں ملتی ہیں. اور جب کوئی صدقہ دے کر، کوئی بھلائی کا کام کر کے، نیکی کا کام کر کے جب دعائیں کی جائیں نا، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ عمل، یہ دعا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو صدقہ دیا کریں. صدقہ دینے کے بعد دعائیں کرنے کی بھی یہ قبولیت دعا کے آداب میں سے لکھا ہے کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اسی طرح درود پاک کا بھی یہی عمل ہے کہ جب کوئی دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی قبولیت. میرا دوسرا سوال یہی تھا کہ درود پاک کا بھی آپ نے فرمایا تھا کہ درود پاک کا بھی ورد کریں اول و آخر. دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے. جب درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو دعا قبولیت کے قریب ہوتا ہے. وظائف پڑھنے ہیں اور وظائف پڑھنا ہے تو اس کے بھی اول و آخر درود پاک. در حقیقت جو ہمارے یہ وظائف پڑھنے کا جو ہم ان کو بتا رہے ہیں، مشورہ دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو، گویا کہ وظیفہ پڑھ کر یہ اللہ عز و جل سے مدد طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. یہ دعا ہی کا ایک انداز ہے اور اس دعا کے انداز
کو اسی لیے کہا گیا کہ اس کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھا قبولیت کی یہ سے ادا کری. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز. نعمان بھائی ہیں، انہوں نے اپنے ماموں جان کے حوالے سے کہا ہے کہ میرا ماموں کے جہاں بھی رشتے طے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی خود ہاں کر کے انکار کر دیتے ہیں، کبھی لڑکی والے منع کر دیتے ہیں، اور جہاں وہ چاہتے ہیں تو وہاں ہوتے نہیں. ان کے لیے استخارہ کریں. نام ان کا عابد حسین اور والدہ کا نام ہے سعیدہ بی بی. استخارہ بھی فرما لیجیے. یہ میسج میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں روحانی علاج کے حوالے سے. شوگر کا، بلڈ پریشر کا، ڈپریشن کا روحانی علاج بتا دیجیے. شوگر کے حوالے سے روحانی علاج یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت اول و آخر درود پاک کے ساتھ شوگر کا مریض صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے. الحمدللہ عز و جل شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی. بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں اگر ہائی بلڈ پریشر ہے یا لو ہے، دونوں صورتوں میں آپ ایک وظیفہ یہ پڑھ لیجئے، یا مؤمنو 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیجئے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہائی بلڈ پریشر والوں کا بھی نارمل ہو جائے گا، اور جن کا لو رہتا ہے ان کا بھی الحمدللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا. یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لیا کرے. وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا چیک کریں گے نا بلڈ پریشر نارمل ہوگا الحمدللہ. اچھا یہ ایک معلوم کرنے کہ سینے میں انفیکشن ہو چکا ہے، بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے. تو سورۃ الفاتحہ یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. 3 مرتبہ 3 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے سینے پہ دم کر دیں سینے پر، اور یہی سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں. دیکھیں اگر آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کے جو امراض ہوتے ہیں، کھانسی کی شکایت رہتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح سینے کے جو امراض ہیں، تو اس کے تمام امراض کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج ہے. سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. آپ کے گلے کے، سینے کے تمام امراض اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی محمد ماجد اور والدہ کا نام سریا بھی. مسئلہ روز گھر میں پریشانیاں، بے برکتی اور ٹینشنیں، بیماریاں، کاروبار میں بے برکتی، اس طرح سے ملے جلے مسائل. تو کیا یہ کوئی بندش ہے، کوئی جادو ٹونا ہے کسی کا، کوئی نظر بات ہے، یا ویسے ہی کوئی اور معاملات ہیں؟ صحیح انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں ماجد بھائی. جی مزید کال. میں نعیم اگر اکاڑا سے کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام اشرف بی بی ہے. حضور بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی ہوں، تو ایک تو کوئی روحانی وظیفہ بتا دیں کہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جاؤں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا بھانجا ہے محمد عاطف اور اس کی امی کا نام ہے شاہزہ بی بی. اکثر بیمار رہتا ہے، پتہ نہیں، تو اس لیے مہربانی کر کے کوئی استخارہ کر دینا. صحیح انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال چلا دیجیے گا. جنید انکل، اگر کسی گھر میں کلی آ جائے اور وہ بہت تنگ کرے، گھر سے جائے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حل بتا دیں پلیز، جزاک اللہ خیرہ. چھپکلیاں آ جاتی ہیں بہت زیادہ، چھپکلیاں بھی آ جاتی ہیں، اس طرح کے جو موذی جو جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں. اور اس کا ایک عمل ہے ناظرین، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم، یہ قلم اور کاغذ یہ جلدی سے رکھ لیجئے. اس کا انشاءاللہ عز و جل ایک عمل بتاتے ہیں. بعض اوقات چوہے بھی آ جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں چیزوں کو. چوہے آ جاتے ہیں، چھپکلیاں آ جاتی ہیں، اس طرح کے موذی جانور آ جاتے ہیں، اس طرح کے ہیں. اور گرمیوں میں بالخصوص اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، اور جو دیہات کے ایریے ہیں، علاقے ہیں، ان میں یہ چیزیں زیادہ. اب اس کا ایک خاص عمل ہے ناظرین، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتانے والے ہیں. جلدی سے ڈائری اور قلم اپنے ساتھ رکھیے گا، اس کا عمل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام غلام ہے، میرے والدہ کا نام فتح بی بی ہے. تو ہمارے گھر میں پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، اس کا کوئی حل بتا دیں. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. اشنا ہے، مریضہ کا نام، والدہ کا نام انیلا ہے. ان کا مسئلہ یہ سر، ان کا نا پڑھائی پہ دل نہیں لگ رہا، ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو سر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے جو ان کی پڑھائیوں پر ہی ہوتا ہے اثر انداز. جی
ابھی آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ کرواتے ہیں، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا اور پڑھائی پہ ہی یہ چیز اٹیک کرتی ہے، استخارہ کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے استخارے بھی آپ فرما لیجئے۔ اور یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نعیم نام بتایا تھا کہ میں کافی بیمار رہتا ہوں اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ صحت یاب ہو جائے۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یا حیو 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی یہ جو تکلیف ہے، بیماری ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ناظرین، یہ جو ایک کال آئی تھی کہ گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں آ چکی ہیں اور اس طرح کے موذی جانور بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، چوہے آ جاتے ہیں اور اس طرح کی تکلیف پہنچانے والی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان سے نجات کے لیے کوئی عمل یہ بتا دیجئے۔ تو اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک پیالہ لیں گے، پیالہ آپ ایک کورا پیالہ لے لیں، کورا پیالہ یعنی غیر استعمال شدہ پیالہ، نیا پیالہ، اب چاہے وہ پلاسٹک کا ہو، چینی کا ہو، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے مٹی کا پیالہ۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس پیالے میں سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے یا والی، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا والی، یا والی۔ اب یہ آپ نے لکھنا ہے یا والی، لکھ کر، اچھا لکھنا کسی ایسے پوائنٹر سے لکھ لیں آپ، یا زردی رنگ سے، زعفران سے لکھ لیں کہ وہ حل ہو جائے۔ اچھا لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈالیں، پانی ڈال کر اب آپ نے یہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے۔ اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے کہ فرش پر وہ پانی نہ گرے یا ایسی جگہ وہ پانی نہ گرا کہ جہاں پر کسی کا پاؤں پڑے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ آپ گھر کے چاروں کونوں میں یہ پانی چھڑک دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر آفتوں سے، بلاؤں سے اور اس طرح کے موذی جو جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چوہے آ جاتے ہیں، بعض اوقات چھپکلیاں آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے گھر میں دبانے کے اس کی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، وہ بھی حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، جوابات نوٹ فرما لیجیے۔ ماجد بھائی کے حوالے سے ارشاد فرمائیے، کہہ رہے ہیں کہ کچھ پریشانیاں ایسی آ گئی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے بندش کروا دی ہے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ ماجد بھائی کا استخارہ کیا گیا، جو انہوں نے اپنی پریشانی کا بتایا کہ انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی مشکل ہے، مختلف کاموں میں، مختلف معاملات میں ان کو رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو ماجد بھائی آپ کا استخارہ ہوا اور استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا یہ عملیات کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے رکاوٹ کچھ کرا دی ہو، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو دور فرمائے، آسانی آپ کو عطا فرمائے، تو کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ یہاں نہیں ہے۔ وظیفہ اس حوالے سے کچھ؟ جی، ان کے لیے وظیفہ ایک عرض یہ ہے، یا مہیمینو، یا مہیمینو 29 مرتبہ 29 ٹائم روزانہ یہ اپنا ورد بنا لیں، معمول بنا لیں اور اس کا وظیفہ کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ ہر آفت اور بلا سے محفوظ ہیں۔ اچھا یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ تو چلے بندش نہیں ہے، اچھا اگر کسی کے ساتھ ہو بندش تو اس کے لیے کوئی عمل ہے کہ وہ بندش کا توڑ ہو جائے؟ جی، ان کے لیے بھی عرض تو یہی کہ وظیفہ جو میں نے ارشاد عرض کیا، اس وظیفے کو وہ بھی پڑھ لیں، بندش ہو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ، وہ بھی یہ کر لیں، اور پھر اپنے قریبی روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر لیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اور بندش وغیرہ کے توڑ کے لیے کچھ وظائف کے ساتھ ساتھ کچھ عمل کے ساتھ ساتھ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، تو پراپر جو ہے یہ بستے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ نے بندش کا توڑ کروانا ہو، جادو کا توڑ کروانا ہو نا، تو وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے، تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ اس کے کارڈ کا عمل کروا لیجئے۔ اسی طرح اگر بالفعل آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں تعویذات اطاریہ کے بستے نہیں ہیں تو آپ آن لائن بھی کارڈ کروا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو آن لائن کارڈ کے لیے آپ وزٹ کیجئے گا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، اس کے ہوم پیج پر الحمدللہ سبحان روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، آپ مکمل معلومات شعبہ روحانی علاج کو اس میں ایڈ کر کے فارم سبمٹ کیجئے گا، شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا، آپ کی بندش کی بھی کارڈ ہو جائے گی، آپ کی جادو کی بھی کارڈ ہو جائے گی، آپ کے تمام مسائل کی کارڈ ہو جائے گی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے،
اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے بھانجے کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں. عاطف نام بتایا تھا انہوں نے. جی انہوں نے اپنے بھانجے کا بتایا کہ ان کے بھانجا جو ہے وہ بیمار رہتا ہے، اکثر اس کی طبیعت ناساز رہتی ہے. ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے استخارے میں بھی ان کے ساتھ کوئی بھی عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ عرض ہے، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر، یا تو اگر وہ اتنا عمر کا ہے کہ وہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے تو بچہ وہ خود کر لے، یا کوئی اور ان کے اوپر پڑھ کر 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر یہ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی جو بیماری ہے، جو طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بہتر ہو جائے گی اور تندرستی ہوگی اور شفا یابی نصیب ہوگی. یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم یا مؤمنو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اچھا یہ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ آیا تھا. ان کا استخارہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے، یہ جو انہوں نے ذکر کیا، تو پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو. بہرحال وظیفہ ایک عرض ہے، اس کو اگر یہ ورد بنا لیں، اس کو وظیفے کو یہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کی جو یہ کیفیت ہے وہ دور ہوگی. یا قہارو، یا قہارو 100 مرتبہ روزانہ جو ہے یہ وظیفہ کر لیا کرے. اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جو مشکل ہے یہ اللہ نے چاہا تو یہ آسان ہوگی اور پریشانی دور ہوگی. اچھا ایک اور آپ نے میسج پوچھا تھا عابد حسین بھائی جی، رشتے کے حوالے سے جنہوں نے کہا تھا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا. رشتے میں کہا کہ رکاوٹ ہے یا بندش ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو ان کے رشتے میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل صورت جو ہے یہ انہوں نے روزانہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ ڈیلی. انہوں نے یہ پڑھنی ہے 90 ڈیز تک، 90 دن روزانہ یہ وظیفہ کرنا ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جو رشتے کے معاملے میں رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے کہ ممکن ہے کہ آپ وظیفہ شروع کریں، اگلے ہی ہفتے جو ہے آپ کے رشتے کی کہیں بات چل جائے، تب بھی اس 90 ڈیز کا جو کمپلیٹ جو ورد ہے، 90 دن پورے کرنے، 90 دن اس کے مکمل بھلے بات پکی ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ خوشی کے اندر بھائی بات پکی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، ایسا وظیفہ بتایا، وظیفے کی برکتیں ملی اور دوسرے ہفتے میرا کام ہو گیا، پھر خوشی میں وظیفہ چھوڑ. رحمت سے امید رکھے ہو سکتا ہے کہ آج وظیفہ شروع کریں اور کل ہی جو ہے اس کا رسپانس مل جائے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ اس وظیفے کو مکمل کریں. ہاں اگر کسی کی صورت ایسی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو بات پھر تو مکمل ہوگا، تو رشتے سے اگلا سٹیپ 90 دن مکمل کرنے ہیں اس کو. تو یہ وظیفے میں یہی کہ اس کے 90 ڈیز اس کے مکمل کیجیے انشاءاللہ. اچھا یہاں یہ عرض کر دوں کہ اسلامی بھائیوں کے حوالے سے تو یہ بتا دیا گیا، اسلامی بہنیں بھی اگر اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے. انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکالیف کا بتایا، یا اللہ پاک آزمائش، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما.